پہلے ہی رکوع کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی، ہماری طرف سے جن کو ہدایت ملی، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ربی، میری طرف سے ان کو ہدایت ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے چنا ہے، اور جن کو ہم چن لیتے ہیں وہ کون ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہونے والے۔ یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی جماعت کے ایک عظیم فرد، ایک عظیم شخصیت جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحابہ کرام میں یہ خصوصیت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، 2 بیٹیوں کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا اصل نام حضرت عثمان ہی ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے، 2 کنیت کے نام سے یہ مشہور ہے، اور لقب ان کا ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب یہ ہے کہ 2 نوروں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 نور تھی صاحبزادیاں اور نبی کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نور تھی نا۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے نہیں میرا نور ہے، بیٹیاں تو ویسے ہی زیادہ والدین کو عزیز ہوتی ہیں۔ یہ اہل اسلام کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ بیٹیوں سے ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ گویا کہ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد یعنی کہ 2 مرتبہ داماد بنے۔ ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ حضرت عثمان کے والد محترم کا نام عفان ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ۔ ان کو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں پشت ہے عبد مناف پر جا کر حضرت عثمان کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے، یعنی 5 پشتوں تک ان کا سلسلہ نسب اپنا ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ نسب وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر تک حضرت عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح روایات کے اندر سلسلہ نسب موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان بن عفان کی جو نانی ہے بیضاء ام الحکیم، یہ دونوں آپس میں جڑواں بہن بھائی تھے۔ کیا تھے؟ جڑواں بہن بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور حضرت عثمان بن عفان کی نانی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی سبھی بہن تھی، اور یہی رشتہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان بن عفان کے ہم زلف بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت علی کا بھی رشتہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عثمان کا بھی رشتہ ہوا، اور جنہوں سے پنجابی سانڈو آخر ہیں، ہم زلف ہیں حضرت علی اور حضرت عثمان آپس میں۔ ہم زلف جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سانڈو۔ ایک ہی گھر میں دونوں کا رشتہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کے ساتھ ایک رشتہ اور ہے کہ جو ابو طالب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا بھائی ہے۔ دیکھو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگتا تھا؟ چچا۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں رشتہ ہو گیا کہ نا؟ ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان کی جو نانی ہے وہ ان دونوں حضرات کی پھوپھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھوپھی، حضرت عثمان کی نانی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پھوپھی لگتی ہے۔ رشتے کے اندر یہ حضرت علی کا حضرت عثمان کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گہرا ترین تعلق ہے کہ سگے جڑواں بہن بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور حضرت عثمان کی نانی۔ دیکھو اتنی قریب رشتہ داری اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی اپنی عقل کی بات ہے، ہمارا تو کسی پہ زور نہیں ہے۔ وہ کہنے والا کیا خوب کہتا ہے
کسی کے جی میں آئے تو لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل بھی جلا کر سرعام رکھ دیا۔ یہ تو واضح باتیں ہیں، اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی عقل کی بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت توحید کا پیغام دینا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسلام قبول کرنے والی جو پہلی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون کے الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کے اندر جن کا ذکر فرمایا، ان شخصیات میں یعنی جو شخصیات اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، ان شخصیات میں پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اسلام کے ساتھ انہوں نے ٹھیک ٹھاک تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلام کے ساتھ تعاون کو کس انداز میں سراہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ وہ اس وقت گرمی کا موسم تھا اور جو ہرقل بادشاہ تھا اس نے اچانک مدینہ کی طرف اپنے لشکر کا رخ کر دیا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اس وقت خشک سالی تھی، مدینے کے اندر کوئی پھل بھی تیار نہیں تھا اور مسلمان بھی کوئی مالدار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندے کے لیے آواز لگائی۔ آئے لوگ کہتے تھے نہیں درس چل دے تو چندہ کیوں کر دے ہو، کہتے ہیں نا، اور نہیں درس تو آپ سے چل دے ہیں تو چندے کیوں مانگ دے ہو؟ آگے گھر میں جو اپنا محنت مزدوری کرو، یہ چندہ مانگنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ان لوگوں کو یہ جو ہمارے پاس مسافر حضرات آتے ہیں مدارس کے لیے، یہ اپنی طرف سے نہیں آتے، یہ اسلام کے لیے آتے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم دین کی کل تذکرہ ہو رہا تھا تو بات کر رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا پھر لی ہے، پوری دنیا، جو جذبات میں نے بر صغیر کے علماء کے دیکھے ہیں میں نے پوری دنیا میں کسی کے نہیں دیکھے۔ تو یہ جذبات ہے جس کے لیے وہ نکلتے ہیں کہ ہم مساجد اور مدارس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے چندہ کر کے اسلام کا نام روشن کریں، اور اسلام کے لیے مانگنا بھی ثواب ہے، اسلام کے لیے چندہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی آواز لگائی، اب سارے صحابہ کرام اپنا اپنا حصہ لے کر آگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 940 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 940 اونٹ۔ وہ مفسرین حضرات نے محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے 940 اونٹ اور اس کے ساتھ 700 گھوڑے پیش کیے، جن کی قیمت آج کے حساب سے اگر لگائی جائے تو تقریباً 8 کلو سونا بنتا ہے۔ کتنا؟ 8 کلو سونا ایک تولے کے اندر، ایک کلو کے اندر پتہ نہیں کتنے تولے ہوتے ہیں، مجھے تو وہ حساب بھی نہیں آتا، اتنا لمبا حساب ہے۔ ایک تولہ اب تقریباً 1,10,000 کا بک رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر 940 اونٹ، ایک اونٹ آئے خریدنے جاؤ 2.25 لاکھ عام ہے، 1.5 لاکھ سے کم ہے ہی نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ جب یوں سخاوت ہوتی ہے پھر بشارت بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ جب بندہ اپنا تن من دن اسلام پر اس طرح قربان کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے آوازیں بھی بڑی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آواز دی، فرمایا کہ ما ضر عثمان کہ بعد الیوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ اچھا عمل کرے برا عمل کرے، اللہ نے عثمان کی ہمیشہ کے لیے بخشش کر دی۔ جو عثمان نے پہلے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی اسلام سے پہلے، وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی، اور جو آئندہ مرنے تک جو عثمان کے کوتاہیاں ہوگی وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی۔ بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے مقام کی، صحابہ کرام کا مقام کوئی عام چیز ہے؟ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں
جن کا صرف اور صرف ایک اپنا وجود تھا بس، اس کے علاوہ انہوں نے سب کچھ اپنے نبی پر قربان کیا۔ ایک جھلک، کافی روایات ہیں حضرت عثمان کے فضائل کی، وقت بہت مختصر ہے، ایک جھلک صحابہ کرام کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تو کافروں نے اپنا جو قاصد بھیجا شاید عروہ نامی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ وہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات اور واقعات، سارے معاہدات پوچھنے کے لیے، اور دیکھتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تھوکتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اگر اس وقت آدھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو پھر بھی یہ بات بندے کو حیران کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو کئی ہزار صحابہ کرام دوڑتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ، یا رسول اللہ آپ کا تھوک نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے جو پانی منگواتے ہیں، صحابہ کرام نیچے اپنے ہاتھ، اپنے منہ، اپنی جولیاں، کیا کچھ اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، وضو فرماتے ہیں۔ اور جب وہ کافر یہ سارا معاملہ دیکھتا ہے اور جا کر ان کو قریش، جو مکہ کے قریش کافر جو ہیں جنہوں نے قاصد بھیجا ہوتا ہے، جا کر ان کو کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑی بڑی بادشاہیاں میں نے دیکھی، بڑے بڑے مالدار دیکھے، سونے زیورات سے لدے ہوئے محل دیکھے، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے نہ اس کے ماننے والے انسان ہیں جس کو اللہ نے بھیجا ہے، نہ وہ کوئی ہم میں سے کوئی مخلوق ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ وہاں جا کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کچھ نہیں، سب کچھ یہی ہے۔ ایسے تو نہیں میرے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسا بنایا کہ ساری دنیا اس کی خاطر ہم نے بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ دنیا اللہ نے سجائی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ آج بات ہو رہی ہے جی صحابہ کرام کا، جو آج آپ نے دیکھا اسمبلی میں ابھی ایک بل پاس ہو رہا ہے، اسمبلی میں بنیاد اسلام کے نام سے ایک بل پاس ہو رہا ہے۔ اس بل کا مقصد صرف یہی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات اربع، جتنے بھی عظیم شخصیات ہیں ان کی ذات کا تحفظ ہو۔ اب آپ بتائیں، اگر کسی کو برا بلا نہ کہا جائے یہ محبت کی بات ہے، یا کسی کو برا بلا کہا جائے یہ محبت کی بات ہے؟ اور کسی کو نہ برا بلا کہا جائے یہ محبت کی بات ہے۔ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو بات علماء کر رہے ہیں، اور یہی تو اسمبلی میں بل ہے کہ کوئی کسی کو برا بلا نہ کہے، جو کہے اس کو سزا دی جائے۔ ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نفرت کی بات نہیں کرتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونٹنی کے اوپر سوار ہے، بڑی شاندار اونٹنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا علی یہ اونٹنی کہاں سے آئی ہے؟ بڑی شاندار اونٹنی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے عثمان نے ہبہ کی ہے، یہ مجھے عثمان نے تحفے میں دی ہے۔ ہم تو محبت بیان کر رہے ہیں، ان کی آپس میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ جو محبت کی بات کرے اس کو مجرم ٹھہراتے ہو، اور جو نفرت کی بات کرتا ہے اس کے لیے قانون کو روکا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ سارے دعا کیے کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آل حق کے ساتھ جوڑے رکھے، کیوں مرنے دم تک، جب تک بندہ مرے گا نہیں، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا اور جتنی بھی زندگی میں بات کی ہو یہ سب ختم ہے، سب ضائع۔ اگر زندگی میں گناہ بھی ہو گئے، خاتمہ ایمان پر ہو گئے، سارے دونے دل جائیں گے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آل حق کے ساتھ جوڑے رکھے، آل حق کے ساتھ ہمیں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔